میرے دائیں طرف جمہوری یکجہتی کونسل بلوچستان کی طرف سے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میرے دائیں طرف محترم سید حبیب اللہ چشتی صاحب ہیں، حافظ محمد ادریس مغل صاحب ہیں، مولانا سید محمد رضا خلافی صاحب ہیں، محمد یونس صاحب ہیں۔ میرے بائیں طرف علامہ ولایت حسین جعفری صاحب، مولانا عبدالکبیر شاکر صاحب، علامہ سہیل شیرازی صاحب ہیں، مولانا عارف دمر صاحب۔ ملی یکجہتی کونسل ہمارے بزرگوں نے محترم علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، محترم قاضی حسین رحمۃ اللہ علیہ، محترم مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ساجد لکھوی صاحب، علامہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے ملی یکجہتی کونسل بنائے۔ کفر کے فتوے عام تھے، مساجد میں امام بارگاہوں میں دھماکے ہو رہے تھے، فرقہ واریت تھی، مسلکوں کے درمیان تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، تمام مسالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، تمام مذہبی جماعتوں کو آپس میں ایک سازش کے تحت دست و گریبان کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، تمام مسالک کے بزرگوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا، عقل مندی کا ثبوت دیا، اور سامراج کے تمام سازشوں کو ناکام بنایا۔ جو مسالک کو، علماء کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے تھے، کسی کو کسی کی سرپرستی حاصل تھی، لیکن ہمارے بزرگوں نے تمام مسالک کے علماء کو، تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ جو دھماکے ہو رہے تھے اور سازشی ٹولہ، سامراجی ٹولہ، اس کو ناکام بنایا۔ ملی یکجہتی کونسل کا میں پچھلے دنوں ہمارا پرسوں اجلاس بھی ہوا ہمارے صوبے میں، ہم نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے دوران جو ایران پر حملے کے بعد جو حالات ہیں ہمارے صوبے کے، ملک کے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اسلامی برادر ملک ہے، وہ صرف اسلامی ملک کی نہیں، برادر ملک کی نہیں، ہمسایہ ملک کی نہیں، ہمارے خونی رشتے ایران کے ساتھ ہیں، ہمارے صوبے کے معاشی رشتے بلوچستان کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہے۔ تو اسرائیل، دہشت گرد اسرائیل کا حملہ ایران پر، اور اسی طرح جو عالمی دہشت گرد امریکہ کا پھر حملہ ایران پر، تو اس سے یہ کھل کے سامنے آیا پوری دنیا میں کہ جو تین ملک ہیں پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جو فساد پھیلاتے ہیں، پوری دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں انسانیت کو قتل عام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہ تین ملک ہیں۔ پوری دنیا میں فساد دیکھیں، یہی تینوں ہیں، ہر جگہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، ہر جگہ عالم اسلام کا قتل کر رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرقہ واریت میں یہ ملوث ہے، لسانی فسادات میں ملوث ہے، معدنی وسائل کے قبضے میں ملوث ہے، مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے، انسانیت کی تذلیل میں ملوث ہیں، ہر جگہ یہ تینوں ممالک ملوث ہیں۔ اسی طرح ایران میں جو ان کا حملہ، غزہ میں جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے، کشمیر میں جو انڈیا کی دہشت گردی ہے، اور امریکہ کی پوری دنیا میں جو غنڈہ گردی اور دہشت گردی ہے، تو یہ پوری دنیا میں تو تینوں ملکوں کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ اس لحاظ سے اس بات کا بھی افسوس ہوا ہمارے لیے کہ میں گئے تھے ہمارے پاکستان ہمارے مقتدر قوتیں ہیں، وہ ٹرمپ صاحب کو امن کا نوبل انعام کی سفارش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ہمارے اجلاس میں تو یہ طے ہوا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امن کا، ہمارے جو مقتدر قوت ہے اسلام آباد کی، وہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی سفارش کے بجائے وہ فساد کا نوبل انعام کی سفارش کرے، فساد کی ایک نیا نوبل انعام نکالے کوئی ایک اور، تاکہ دنیا میں جو زیادہ فساد پھیلاتے ہیں تو نوبل انعام والے جو ہے اس کو انعام دے۔ تو ٹرمپ کو اسی طرح میں نے، آپ نے سوچا کہ اسمبلی میں بھی میں نے اس پہ بات کی کہ ٹرمپ کو فساد کا بجائے کہ امن کا، اس کو فساد کا امن ملنا چاہیے۔ اور یہ امن کا کیوں کرتے ہیں؟ بھارت اور پاکستان کو لڑایا
پھر دونوں کو کہا ایک ایک فون کر کے بھائی فرما بردار بیٹھو، جنگ مت کرو. دونوں نے جنگ بند کر دی کہ میں نے کر دیا کیونکہ امن کا پیغمبر میں ہوں. اچھا، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کروایا، پھر ایک حملہ خود بھی کرا ہے، پھر دونوں کو کہا بھائی جنگ بندی کرو. آپ نے میڈیا میں دیکھو گے دعا بھی کر رہا ہے ٹرمپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایران اور اسرائیل پر رحم اپنی نازل فرما دے، یہ آگے جا کر پیغمبری کا دعویٰ نہ کرے اور ہمارے حکمران بھی تسلیم نہ کرے کہ وہ کی پیغمبر ہے کوئی، اللہ نہ کرے. تو یہ جو ظالم ہمارے اسلام آباد کا مقتدر قوت ہے، ایک فسادی کو، عالم دنیا میں فساد پھیلانے والے شخص کو، پورے عالم کفر کا بکر سپر پاور سب پہ اول کا فرد ہے، ملک ہے، اس کو نوبل انعام کے لیے تجویز کرنا تو یہ پاکستان کے اسلامی ملک کی پورے عوام کی توہین نہیں ہے. اس لیے ہمارے اجلاس میں یہ بھی قرارداد میں آیا کہ ہم اسلام آباد کے اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ اس فرد کو امن کا نوبل انعام دینے کے بجائے اس کو فساد کا نوبل انعام دیا جائے. اور اسی طرح ہمارے اجلاس میں یہ بھی اس بات پہ تشویش کے ظاہر کیا کہ ایران پر حملہ ہے، ایران کے عوام آزمائش میں ہیں، ایران پر بمباری ہے، اسرائیل اور امریکہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور اس موقع پر ہمارے پاکستان کی جو ذمہ داری ہے، اس نے زبانی جمع خرچ میں تو حمایت کا تو اعلان کیا، لیکن بارڈر کیوں سیل کیے، بارڈر کیوں بند کر دیے؟ بارڈر ایسے سیل کر دیے کہ بالکل تاکہ ایران کے لوگ تنہ تنہ اسرائیل جا کے اس کو مار دیں، امریکہ مار دیں، اس کو کسی جگہ جانے کا موقع نہ ملے. اس پہ بھی تشویش کا اظہار ہوا کہ اگر اس برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، تو اس موقع پر بارڈر کو تو کھولنا چاہیے، بارڈر کو اوپن کرنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کی مدد کرنا چاہے، اگر کوئی پناہ لینا چاہے میرے پاس، کوئی میرے بارڈر کے ساتھ میرا بھائی میرے پاس پناہ لینا چاہے، کوئی میری بہن پناہ لینا چاہے، تو بارڈر دروازہ بند کر دے گے کہ اس کو اسرائیل مار دے، امریکہ اس کو مار دے. اس موقع پر بارڈر بند کرنے کا فیصلہ یہ تو کیا منافقت نہیں. اس میں ہمارے اجلاس میں تشویش کا اظہار ہوا اور حکومت کو، بلوچستان کی حکومت کو ہم نے تجویز دیا کہ وہ جا کے اسلام آباد حکمران کے ساتھ احتجاج کرے. اور اسلام آباد کے جو حکمران ہیں، اسلام آباد کے جو حکمران ہیں، ان کو یہ نصیحت کی اور ان کو بتایا کہ وہ بارڈر اسے کھول دیں. اسی طرح جو ایران پر حملے کی ہم نے شدید مذمت کی اجلاس میں، اسرائیل کی دہشت گردی، امریکہ کی دہشت گردی، بھارت کی دہشت گردی کی پوری مذمت کی گئی پوری ہمارے اجلاس میں. اور بارڈر کی بندش پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور حکومت کو بتایا گیا اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا کہ ایرانی عوام کے ساتھ، ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ ہم پورے بلوچستان کے عوام کی طرف سے، تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے، پوری ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے ہم یہاں ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح اجلاس میں جو بھی محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہمارے دینی حوالے سے بھی ہمارے چند مہینے جو بڑے بابرکت ہیں، اس میں تاریخ ہماری وابستہ ہے، اسلامی تاریخ وابستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے، ہمارے جو ہمارے خاندان ہے نواز رسول، ان کی خاندان کی شہادت کا مہینہ ہے. یہ سب کا مہینہ ہے. ویسے ہمارے مسلمانوں میں یہ شو ہوا ہے شاید کوئی ہر مہینہ کسی مسلک کا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے، سنی کا نہیں ہے، اہل حدیث کا نہیں ہے، شیعوں کا نہیں ہے. امام حسین کس کا ہے؟ امام حسین کس کا نواسہ ہے؟ امام حسین تو ہم سب کا ہے. امام حسین علیہ السلام تو سب کے ساتھ اس کا رشتہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام تو سب کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے امام حسین سب کا ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان سب کا ہے. اس لیے ہم تاثر دیتے ہیں کہ شاید کہ یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں شہادت حسین کا تذکرہ، ذکر حسین کا تذکرہ، حسین حضرت حسین علیہ السلام کے جو یزید کے مقابلے میں عظیمت اور مزاحمت کا تذکرہ یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، ہر عبادت گاہ میں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کو جذبہ دلانا چاہیے، مسلمانوں کو، تاکہ مسلمان امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے یزید کا مقابلہ کرے، ظالموں کا مقابلہ کرے، قاتلوں کا مقابلہ کرے، سب کا مقابلہ کرے. تاکہ مسلمانوں آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیمت والی، مزاحمت والی جو ہے جد و جہد کو ہم آگے بڑھائیں، تمام قوم اس کو آگے بڑھائے. اس نے اپنے مقصد کی خاطر جان، اپنے اور بچوں کی جان دے دی. آج ضرورت، آج کے حالات اس بات کے تقاضا کرتے ہیں، آج کے حالات اس بات کے تقاضا کرتے ہیں کہ
واقعے کو ہر جگہ پھیلانے کی ضرورت ہے. تو اس موقع پر ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ امن و امان برقرار رکھنا، سب کی جان اور مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، شر پسندوں پر کڑی نظر رکھنا. شر پسند چاہے کسی مسلک کے اندر ہو، کس مسئلے کے اندر ہو، اجازت ہے حکمرانوں کو کہ وہ امن و امان برقرار رکھے، اس کے لیے سخت اقدامات کرے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے، کسی شرپسند کو موقع نہ ملے تاکہ وہ کسی کی جان اور مال عزت و آبرو سے کھیلے، وہ قتل عام کرے. تو ہم علماء سے آپ کے توسط سے پورے بلوچستان کے علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں، ان کو اپیل کرتے ہیں، تمام ذاکرین کو جو مجالس کے ذاکرین ہیں، امام بارگاہوں کے، تمام مساجد کے جتنے خطیب علماء ہیں، سب کو اپیل کرتا ہوں، تمام ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے، تمام جماعتوں کی طرف سے، تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے کہ اس موقع پر اپنے مجالس میں ہمیں اپنے امام بارگاہوں سے، ہمارے مساجد سے محبت کی بات، نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے. لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے درس پر لوگوں کو ہم تذکرہ کریں. اس موقع پر فرقہ واریت کی بات نہ ہو، اس موقع پر نفرت کی بات نہ ہو. آج امت مسلم اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے، وہ نہ شیعہ دیکھتا ہے، نہ سنی دیکھتا ہے، نہ اہل حدیث دیکھتا ہے، نہ بریلوی دیکھتا ہے. اسرائیل کا میزائل کوئی فرق نہیں کرتا، امریکہ کا بم کوئی فرق نہیں کرتا، دشمن کا میزائل بم کوئی فرق نہیں کر رہا. وہ شیعہ کو بھی مار رہا ہے، وہ سنی کو بھی مار رہا ہے، وہ بریلوی کو بھی مار رہا ہے، وہ دیوبندی کو بھی مار رہا ہے، تمام مسئلے کو اس کا اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کا بم اور یہ کسی مسلک کا نہیں کر رہا. اس لیے اب تمام مسائل کو آج مل کر کے ان ظالم اور قاتلوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے تمام تعصبات، مذہبی جو تعصبات ہے اس کو، آیا بھارت کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے وہ کس مسلک پہ کر رہا ہے؟ اس مسلک والوں کے ساتھ کر رہا ہے. اسرائیل غزہ میں ظلم کر رہا ہے، کوئی مسلک والا دیکھ رہا ہے؟ غزہ میں اسرائیل جو کر رہا ہے کسی مسلک کے ساتھ کر رہا ہے. اسرائیل اور امریکہ جو ایران میں کر رہے ہیں کس مسلک کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس لیے نہ سنی محفوظ ہے، نہ شیعہ محفوظ ہے، نہ بریلوی محفوظ ہے، کوئی مسلک والا محفوظ ہے. اس لیے ہمارے ملی یکجہتی کونسل بلوچستان کے اجلاس میں تمام علماء کرام سے، تمام مجالس کے ذاکرین سے، سب کو ہم نے اپیل کی کہ اس موقع پر وہ محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، آپس میں دلوں کو جوڑنے کا بیان کرے اور امام حسین علیہ السلام کا جو جد و جہد اور عزیمت کا تذکرہ ہے وہ کرے. اور آخر میں پھر میں محرم الحرام کے حوالے سے حکومت بلوچستان سے میں گزارش کرتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے کہ امن و امان کو برقرار رکھے اور شر پسندوں کے خلاف کارروائی کرے اور سخت اقدامات کرے سیکورٹی کی تاکہ کسی جان اور مال سے آپ کی طرف سے کوئی سوال لگا؟